دبا دوں ریڈی بس دبانا ہے تقریر بنا ہوا لگا فوٹو چاہیے. دوستو ساتھیوں معزز مہمانان گرامی خواتین و حضرات، میں شفقت تنویر صاحب صدر امریکہ پاکستان پیپلز پارٹی سلمان ظفر صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں موقع دیا. 4 اپریل کے سلسلے میں میں صرف یہی کہوں گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کیا ہوتی ہے. کسی درویش سے کسی نے پوچھا کہ بڑا آدمی کیسے بنا جاتا ہے، تو اس نے کہا جب عمل بڑا ہوگا تو کردار بڑا ہوگا، جب کردار بڑا ہوگا تو افکار بڑا ہوگا، جب افکار بڑا ہوگا تو پھر انسان بڑا ہوگا. بھٹو صاحب نے یہ چاروں چیزیں بھٹو صاحب میں تھی. اور یہ جو آج یہ جو جمہوری دور کی آپ بات کرتے ہیں، ایوب خان کے ماشاءاللہ سے لے کے ضیاء الحق کے ماشاءاللہ اور مشرف، یہ تینوں ماشاءاللہ اگر کسی پارٹی نے ہٹائیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. کیونکہ انہوں نے نہ صرف ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو 1996 میں شہید بے نظیر بھٹو نے نواز شریف کو لندن آ کے بلایا اور انہیں سمجھایا. اور آج اگر یہ نواز شریف وزیر اعظم ہے تو یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مہربانی کہ انہوں نے ویژن دیا تھا، کیونکہ ویژن بڑی بات ہوتی ہے کسی قوم کے لیے. اور بھٹو صاحب کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے. اور جہاں یہ آج ان دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور صرف بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی وہ ڈکے کی چوٹ پہ علیہ اعلان کہہ رہا ہے یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. دوستو یہ مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوتے. جو مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے زندہ نہیں دینا جا رہے، جو انسان کا جو ہمارے فوجیوں کے گلے کاٹ کے فٹ بال کھیلتے آپ ان سے مذاکرات کریں گے؟ یہ انسانی تاریخ میں ایسے مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہوئے. جہاں پہ ایک اسٹیٹ ہے، نیوکلیر اسٹیٹ، اور چند دہشت گرد گروپ ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان جیسے یعنی اسلام کو بدنام کرنے والی سوچ رکھنے والے اگر 5 لاکھ افراد بھی پاکستان کی 1 انچ زمین کے لیے مار دینے پڑے تو دوستوں یہ سودا پاکستان کو بچانے کے لیے مہنگا نہیں ہے. آج ہمیں چاہیے کہ ہم بلاول بھٹو زرداری کی اس بات کو تسلیم کریں کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ کرگس کے جہاں کے مولوی ہیں یہ شاہین نہیں بن سکتے. اور وہ تمام اسلامی جماعتیں جو جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء سمیع الگروپ، جماعت اسلامی اور وہ تمام اسلام کا لیبل لگا کے گروپ جو ان مذاکرات کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں. بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں. 4 اپریل جو ہے بھٹو صاحب کی وہ قربانی تھی، وہ شہادت تھی جس نے ایک عامر کے خلاف علیہ اعلان کہا تھا کہ میں زندگی بھیک میں نہیں مانگتا، میں سولی پہ چڑھ جاؤں گا لیکن اپنی عوام کو مایوس نہیں کروں گا. اور یہ جو لوگ روٹی کپڑا اور مکان پہ تنقید کرتے ہیں، کوئی حکمران روٹی کپڑا اور مکان گھر جا کے نہیں دیتا، وہ ایسی پالیسیاں بناتا ہے جس سے لوگوں کو یہ آسانی پیدا ہو. بھٹو صاحب نے اپنے دور میں پاسپورٹ کو عام کیا. میرے والد میرے خاندان کے لوگ کویت میں جا کے بسے اور وہ خوشحال ہو گئے، نہیں تو پاسپورٹ صرف شرفوں کے لیے بنا ایک زمانہ تھا. یہ وہ پالیسیاں ہوتی ہیں جو انسان بناتا ہے، کوئی اقتدار میں آ کے بناتا ہے. اور جہاں تک بھٹوازم کی بات ہے، بھٹوازم کے لیے میں صرف 2 الفاظ کہوں گا. ہمت، جرأت اور شجاعت کا نام بھٹوازم تھا، جس نے لوگوں میں یہ سوچ دی کہ تو محنت کر، تو یعنی کچھ نہ کچھ کرے گا. دوستوں آج ہمیں یہ ضرورت ہے کہ جہاں ہم میرے لیے 4 اپریل ہوتی ہے کہ آج بھی بھٹو میری نظر پہ زندہ ہے، کیونکہ یہ ویژن جو میں بات کر رہا ہوں یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہم تمام لوگوں کو دیا، چاہے ہم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. اور دوسری بات، اس نے وفاق کو مضبوط کیا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب شہید بے نظیر بھٹو کا جب یعنی شہادت ہوئی تو اس وقت سندھ کے یہ حالات تھے دوستوں کہ اس وقت اگر آصف علی زرداری صاحب پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتا تو سندھ میں بڑی بے چینی تھی. اور یہ نعرہ جو زرداری صاحب نے دیا اس نے پاکستان کو بچا لیا. اس کے بعد جو 5 سال زرداری صاحب نے حکومت کی،
چاہے کوئی اس کو مانے نہ مانے، وہ ریکنسیلیشن کی بہترین مثال تھی. اور آج کا وزیر اعظم مصلحت کا شکار ہے. وزیر اعظموں کو مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جب آپ قومی لیول کے لیڈر ہوتے ہو تو پھر آپ کو وفاق کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ وفاق دوستوں میں ایک آخر میں یہ بات کہوں گا کہ پاکستان کی عوام کو چاہیے، اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ صوبائیت، لسانیت اور مذہبی جنونیت کی الغار کو چھوڑ کے بھٹو صاحب کی طرح وفاق پاکستان کے علمدار بن کے گھر گھر محبت و خلوص کے پیغام کو چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان ہے تو ہم تمام لوگ ہیں. بہت اچھے آخر میں تھے، بہت شفقت اچھے، تنویر صاحب بہت صاحب اچھے، کا بہت شکر گزار ہوں. بہت اچھے سے. ویری گڈ، آپ پلان کر دیں کب پاکستان جا رہے ہیں؟ ویری گڈ.